رمضان کا آخری عشرہ ختم ہونے کے قریب تھا۔ ہر مسلم گھر میں عید کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ روزانہ ہی بازاروں کے چکر لگ رہے تھے۔ کبھی کسی کا دوپٹہ رنگنے والا رہ گیا تو کبھی کسی کی چوڑیاں میچ نہیں ہو رہی تھی۔ چاندنی آج بھی منہ پھلائے بیٹھی تھی کیونکہ اس کی بہترین سہیلی فاخرہ کے گھر میں عید کی تیاریاں عروج پر تھیں، جبکہ اس کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا گیا تھا کہ ہم لوگ ہندو ہیں، ہمارے ہاں یہ عید نہیں منائی جاتی۔ فاخرہ ابھی بازار سے لوٹی تھی۔ ابھی وہ چاندنی کے گھر کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ منموہن سنگھ، چاندنی کا باپ، اسے راستے میں مل گیا اور اسے بڑے پیار سے ملا۔ صدیوں سے سکھ اور مسلم ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے، اسی لیے یہ مذہب کا فرق ان لوگوں میں نہیں تھا۔ ان کے نزدیک انسانی جذبات کی قدر و قیمت اور احساس میں بندھے رشتے بڑے مضبوط تھے۔ فاخرہ نے بھرے ہوئے شاپر اٹھائے اور بڑی مشکل سے چاندنی کے گھر تک جا رہی تھی۔ راستے میں اسے چاندنی کا بھائی بھی ملا۔ وہ اس کے حسن سے بڑا مروب تھا اور بنا سوچے سمجھے اس کی محبت میں کافی حد تک گرفتار ہو چکا تھا۔ لاؤ میں تمہیں چاندنی تک چھوڑاتا ہوں۔ اس نے فاخرہ کے ہاتھ سے وہ بھاری بھرکم شاپر لیے اور اسے اپنی بہن کے کمرے تک چھوڑایا، جو بڑی خاموشی سے بیٹھی چارپائی پر رکھے تکیے سے سر ٹکائے رو رہی تھی۔ چاندنی دیکھو، میں کیا کچھ خرید کر لائی ہوں۔ لیکن 3 سے 4 دفعہ بلانے کے باوجود بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، بلکہ بدستور زمین کی جانب ہی دیکھتی رہی۔ پھر فاخرہ اس کے قریب جا بیٹھی، اس کے سامنے اپنی خریداری رکھی۔ ایک شاپر میں 2 جوڑے ایک جیسے تھے، جن کو دیکھ کر چاندنی کے ہاتھوں میں کچھ جنبش ہوئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا اور بے اختیار فاخرہ کو گلے لگا لیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ ہمارے بیچ میں یہ مذہب کی دیوار کیوں ہے؟ چاندنی بہت روحانسی ہو کر پوچھ رہی تھی۔ کاش یہ نہ ہوتی، کیونکہ مجھے بہت سے وسوسے گھیر لیتے ہیں۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسے لگتا ہے کہ ایک دن ہم لوگ بہت دور چلے جائیں گے۔ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی اور فاخرہ کا ایک بلند و بانگ کہا فضا میں بلند ہو گیا، جسے سن کر چاندنی کے گھر والے ان کے کمرے میں آ گئے۔ آج کل کون سا ناول پڑھ رہی ہو؟ فاخرہ نے دوسرے شاہر کو بھی کھولتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کتابیں تو اس کا جینا مرنا ہے، گرو کی کرپا سے کچھ نہ ملے، بس کتابیں مل جائیں اس کو۔ چاندنی کی دادی نے فاخرہ کے علم میں اضافہ کیا۔ دادی اور ماں کمرے سے چلی گئیں۔ فاخرہ نے چاندنی کا ہاتھ تھاما اور اسے یقین دلایا کہ وہ کچھ تم سوچ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فاخرہ کتنی ہی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی اور اسے یہ بتایا کہ بالکل میرے جیسا جوڑا میں اپنی سہیلی چاندنی کے لیے لائی ہوں۔ اس قدر خوبصورت جوڑا دیکھ کر چاندنی خوش ہو گئی۔ کافی دیر تک دونوں سہیلیاں آپس میں باتیں کرتی رہیں، چوڑیاں بھی ساتھ ہی تھی۔ پھر فاخرہ نے ساری شاپنگ دکھائی جو اس نے گھر والوں کے لیے لیا تھا۔ دوپہر کو کھانا بھی دونوں نے ایک ساتھ کھایا۔ پھر فاخرہ گھر چلی گئی، جہاں اس کی ماں باورچی خانے میں افطاری کی تیاری کرنے میں مصروف تھی۔ فاخرہ اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے بے حد لاڈلی تھی۔ پھر چودھری اشفاق کی زمینیں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا گاؤں بھر میں بڑا روب تھا، حتیٰ کہ سکھ برادری میں بھی۔ گھر بھر میں نوکری کی بہتات تھی، اسی لیے فاخرہ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ چاندنی کی بھی بڑی سی حویلی تھی جو ان کے گھر کے ساتھ ہی ملحقہ تھی، اسی لیے دونوں گھروں میں بے حد محبت تھی۔ چاندنی کے والد بھی فاخرہ کو بالکل اپنی سگی بیٹی ہی سمجھتے تھے۔ افطاری کی تیاری مکمل کرنے کے بعد وہ سب دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ گئے اور اذان کے آواز کا انتظار کرنے لگے تاکہ روزہ افطار کر سکیں۔ روزہ افطار کیا اور فائزہ جلدی سے تیسری منزل پر جا بڑھی تاکہ چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ 29 روزوں کے بعد عید کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ فائزہ بڑی خوردبین نگاہوں سے چاند کو تلاش کر رہی تھی کہ ساتھ والی حویلی کی چھت پر کھڑا تارا سنگھ سے ہانک لگائی، عید مبارک، عید مبارک۔ چاند نظر آ گیا اور پھر پورے محلے میں مبارکبادیں دینے کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ فائزہ نہایت خوشی سے ارد گرد دیکھنے میں مصروف ہو گئی اور پھر محلے بھر کی مسلم اور سکھی لڑکیاں ان کی حویلی میں جا پہنچی، جہاں پر فائزہ کی ماں نے سب کو چوڑیاں دلوائیں اور سب کے ہاتھوں پر خالہ برکت کے ہاتھ سے مہندی لگوائی۔ چودھری اشفاق نے سب کو عیدی دی اور پھر رات گئے تک پکوان تیار ہوتے رہے۔ تمام مسلم گھرانے فائزہ کی بڑی سی حویلی میں جمع ہو گئے۔ یہی اس گاؤں کی رسم تھی۔ پوری رات جاگتے ہوئے گزر گئی، سحری کے وقت ہی کہیں جا کر سب سوئے۔ صبح صبح ہی فائزہ تیار ہو گئی اور رنگ برنگے گوٹا کناری والے جوڑے پہن کر چاندنی سے ملنے کے لیے چلی گئی، جہاں منموہن سنگھ نے اسے کچھ پیسے دیے۔ چودھری اشفاق نے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کی۔ ابھی وہ مسجد سے باہر نکلے ہی تھے کہ دھرم لال سے ٹاکرا ہو گیا،
جو اس محلے کے آخر میں رہتا تھا اور سکھوں اور مسلمانوں کی اس محنت سے اور محبت سے بہت نفرت کرتا تھا۔ آج بھی جب سب مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے تو دھرم لال وہاں آن پہنچا۔ بڑی اچٹتی نگاہوں کے ساتھ انہیں دیکھتے ہوئے تنفر سے منہ پھیرتے ہوئے دوسری طرف چلا گیا۔ اس کی فطرت کبھی بھی نہیں بدلے گی، منموہن سنگھ نے دھرم لال کو کہا، جس کے جواب میں وہ محض مسکرا کر رہ گیا۔ اگر اس کی فطرت نہیں بدلتی تو ہم بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ اپنی فطرت سے مجبور ہوتے ہوئے دونوں ایک ساتھ ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے، ساتھ ہنسنے بھی لگے۔ اس کی حویلی کے بارے میں بڑی عجیب و غریب سی باتیں مشہور تھیں۔ کہتے ہیں کہ وہاں سایہ ہے اور اس کی حویلی اتنے عرصے سے بوسیدہ ہی تو پڑی ہے۔ منموہن سنگھ نے اپنی حویلی کے عقبی دروازے کو کھولتے ہوئے کہا، یہ حصہ خاص طور پر مردوں کے لیے ہوتا ہے، جہاں صبح سے رات گئے تک محفلیں جمتی ہیں، تاش کھیلے جاتے ہیں اور پھر چائے اور لسی کے دور چلتے ہیں۔ حقہ پینے کا رواج بھی بڑا ہی عام تھا۔ چودھری اشفاق ہیر وارث شاہ پڑھتا ہے اور پھر سارے مجمع میں واہ واہ ہوتی ہے۔ لوگ دور دراز کے علاقوں سے بھی اس کی ہیر سننے کے لیے آتے تھے۔ آج عید کے دن تو فرصت ہی فرصت تھی، اسی لیے پورا دن ہی چائے بن بن کر آتی رہی۔ حقے کے دور چل رہے تھے۔ آج تو اضافی خوشی جلیبیوں کی صورت میں بھی منائی جا رہی تھی۔ وہ اشفاق کی طرف سے تھی۔ آج جلیبیاں کھائی جا رہی تھی کہ محمود بھاگتا ہوا آیا کہ وہاں نہر کی دوسری طرف جہاں دھرم لال کی وہ پرانی اور بند حویلی ہے، وہاں پر ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا ہے۔ بس اس حویلی کا نام لینے کی دیر تھی کہ سارا مجمع اس حویلی کی طرف ایسے بھاگ گیا جیسے وہاں کسی چیز کے بانٹنے کی نوید سنا دی گئی ہو۔ نہر کو عبور کرنے کے بعد ایک پل بھی گاؤں والوں نے اپنی ہی مدد کے تحت بنایا تھا۔ اس کو تیزی سے عبور کرتے ہوئے وہ حویلی کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس حویلی کے دروازے کا ایک پٹ کھل گیا ہے اور اسے تقریباً پورا گاؤں زور لگا رہا تھا، لیکن وہ کسی سے بھی بند نہیں ہو رہا تھا۔ خود دھرم لال ایک طرف سر جھکا کر بیٹھا تھا کہ ناسمجھی کے عالم میں نہ جانے کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ گاؤں والے زور لگا لگا کر جب تھک کر چور ہو گئے تو منموہن سنگھ اور چودھری اشفاق نے بھی زور آزمائی کی، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ آدھے سے بھی زیادہ دن گزر گیا، پھر سب لوگ واپس چلے گئے سوائے دھرم لال، موہن سنگھ اور چودھری اشفاق کے، جن کے کہنے کے مطابق یہاں جنات کا سایہ ہے اور وہ کوئی مسلمان جن لگتا ہے جو آج عید والے دن اپنے قفل میں سے باہر نکل آیا ہے، جس کی وجہ سے یہ دروازہ کھل گیا ہے اور اب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دروازہ بند ہی نہیں ہوگا۔ سب نے اپنی اپنی پیش گوئی کر دی تھی۔ ارے نہیں نہیں، ایسا بالکل بھی نہ کہو کہ یہ دروازہ بند ہی نہیں ہونا ہے، میری بہت ساری قیمتی چیزیں اس حویلی میں ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا اور پھر چودھری اشفاق اور منموہن سنگھ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ دونوں نے واپسی کی راہ لی اور دھرم لال کو کافی حد تک سمجھانے کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو وہ پھر وہیں سے واپس آ گئے۔ ویسے نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ اس حویلی میں کوئی جن وغیرہ نہیں ہے، بلکہ یہاں کوئی بہت بڑا خزانہ ہے جس کو یہ چھپائے پھر رہا ہے، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے تاکہ کوئی اس کی حویلی تک نہ پہنچ سکے۔ اشفاق نے قیاس آرائی کی۔ منموہن سنگھ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے مزید باتیں کرتے ہوئے اپنی حویلی کے قریب پہنچ گیا، جہاں اس کے گاؤں سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ وہ ان کی طرف بڑھ گیا اور چودھری اشفاق اپنے گھر میں آ گیا، جہاں اس کے گھر والے کھانے پہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے گھر جا کر سارے گھر والوں کو بات بتائی، جسے سن کر سب ہنسنے لگ گئے، لیکن فائزہ کچھ سوچ رہی تھی کہ اگر کوئی ایسا موقع ملے کہ اس حویلی میں جانے کا موقع مل جائے تو۔ ابھی وہ یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ چاندنی آ گئی اور اس نے فائزہ کو بتایا کہ آج شام کو باغ میں جانے کا پروگرام بنایا ہے اور تمہارے بنا یہ پروگرام ادھورا ہے۔ ہاں ہاں میں بھی چلوں گی، اس میں بھلا پوچھنے والی کیا بات ہے۔ پھر کافی دیر تک دونوں بیٹھ کر باتیں کرتی رہی۔ شام کی اذانیں باتیں کرتے کرتے ہو گئی۔ پھر ابا سے اجازت لے کر فائزہ اور چاندنی باغ کی طرف چلی گئی۔ راستے میں مزید سہیلیاں ملتی گئیں اور پھر وہ ساری مل کر باغ میں چلی گئی، جہاں تمام مسلم لڑکیاں دیے جلایا کرتی تھیں۔ پورا باغ روشن ہو جاتا تھا۔ اس باغ کے آخری دیوار کے ساتھ ہی دھرم لال کی وہ عجیب و غریب سی حویلی تھی، جس کے نام سے ہی لوگ دہشت زدہ ہو جایا کرتے تھے۔ باغ کی پچھلی طرف ہی نہر بھی تھی، جس کے کنارے پر امرود کے 2 پیڑ بھی تھے، جہاں کے امرود پورے علاقے کے امرودوں سے کئی گنا زیادہ میٹھے اور رسیلے تھے۔ جب فائزہ جھولا جھول رہی تھی تو دھرم لال کی بیٹی چمپا بھی ادھر ہی آ گئی اور اسے کہنے لگی کہ اب مجھے باری دو، کیونکہ تم کافی دیر سے جھولے جھول رہی ہو۔ لیکن چاندنی آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ یہ ابھی اترے گی تو پھر میری باری ہے، کیونکہ ہم لوگ تو کچھ دیر پہلے ہی یہاں آئے ہیں، اسی لیے ہمیں کوئی بھی ابھی روک نہیں پائے گا۔
لیکن چمپا بہت ہی بدتمیزی کر رہی تھی، جس کی وجہ سے چاندنی کو غصہ آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر اس کے بال نوچ دیے، لیکن فائزہ نے بیچ بچاؤ کر کے بات ختم کر دی۔ چمپا کا منہ شدید سرخ ہو چکا تھا۔ ابھی وہ بدلہ لینے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ گاؤں والی طرف سے اٹھنے والے شور کی وجہ سے ان کی ساری توجہ گاؤں کی طرف ہو گئی، جہاں سے رشیدہ ہانپتی ہوئی آ رہی تھی کہ چاچا دھرم لال نے منموہن سنگھ کا قتل کر دیا ہے۔ یہ بات سب کے لیے بڑی ہی پریشانی والی تھی، کیونکہ منموہن سنگھ کوئی عام سا بندہ نہیں تھا۔ چاندنی چیخیں مارتی ہوئی گاؤں والی طرف بھاگ رہی تھی، جس کے پیچھے ہی فائزہ بھی بھاگ رہی تھی۔ چاندنی کے گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا اور ایک چارپائی پر منموہن سنگھ کا خوبصورت چہرہ خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ دھاڑے مار مار کر روتی ہوئی چاندنی کی ماں نیم پاگل ہو رہی تھی، کیونکہ ابھی چند لمحے پہلے ہی تو وہ گھر میں تھا۔ پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ فائزہ کی ماں بھی بری طرح رو رہی تھی۔ چودھری اشفاق ادھر مردان خانے میں شدید افسردہ حالت میں لوگوں کو واقعے کی سنگینی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ دھرم لال کے جنات نے اسے مار دیا، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ کسی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی چہمگوئیاں ہوتی رہی تھی۔ ساری رات گزر گئی، پولیس آ گئی، تفتیش شروع ہوئی، لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اگلی صبح سورج چڑھنے کے ساتھ ہی منموہن سنگھ کی لاش کو دفنا دیا گیا، لیکن اس کے گھر والوں کی حالت بڑی ہی غیر تھی۔ خاص طور پر چاندنی کا تو رو رو کر برا حال تھا، لیکن جسے خدا کی مرضی ہو۔ دھرم لال کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، لیکن تارا سنگھ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے شدید بے چین ہو رہا تھا۔ اس کا خون بار بار کھول رہا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کی وجہ سے فی الحال کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ بس شدید طیش کے عالم میں وہ سر سے پیر تک غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا۔ منموہن سنگھ کی اچانک اور دردناک موت نے جہاں اس کے گھر والوں کو ہلا کر رکھ دیا، وہیں چودھری اشفاق خود کو بڑا ہی بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ فی الحال کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا، لیکن وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس قتل کا بدلہ لے کر رہے گا۔ منموہن سنگھ کی موت کو آج 3 روز گزر چکے تھے۔ ایک لمحے کے لیے بھی گاؤں والے چپ نہیں کرتے تھے، جیسے ایک بندے کی موت کی وجہ سے پورا جہان ہی ویران ہو گیا ہو۔ عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی، لیکن وہی بات کہ موت تو برحق ہے اور آنی ہی آنی ہے۔ منموہن سنگھ کی وفات کے بعد گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دھرم لال اور اس جیسے تمام ہندوؤں کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے، کیونکہ وہ تعداد میں کئی گنا زیادہ تھے، اسی لیے ان کی بات کی اہمیت کئی گنا زیادہ تھی۔ اسی شام پنچایت بیٹھی اور پھر دھرم لال کے گھر والوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ دیہات پاکستان کی حدود میں آتا تھا، اسی لیے اس میں مسلمان بہت زیادہ تھے، لیکن سکھوں اور ہندوؤں کی تعداد بھی کوئی کم نہیں تھی۔ دھرم لال کی بیوی نے بڑی منتیں کی، لیکن سردار فیصلہ کر چکے تھے، اسی لیے وہ راتوں رات ہی یہاں سے کوچ کر گئے۔ اپنا سامان تانگے پر رکھتے ہوئے اسے بڑی سڑک تک لے جانا تھا، جہاں ایک ہی بس آتی تھی جو شہر کی طرف جاتی تھی۔ وہ سب تانگے میں سوار ہوئے۔ ابھی تانگا کچھ ہی آگے چل گیا تھا کہ چودھری اشفاق زمینوں کو پانی دے کر واپس گھر کی طرف آ رہا تھا۔ راستے میں تانگے میں دھرم لال کے گھر والے نظر آئے۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا، لیکن تانگے والے کو روکتے ہوئے دھرم لال کی بیوی نیچے اتری اور چودھری اشفاق کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، جس سے پہلے ہی وہ تیزی سے پیچھے مڑ گیا۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیوں مجھے گناہ گار کرتی ہو؟ وہ ماتھے پہ آئے پسینے کے قطرے صاف کرتے ہوئے بولا۔ بھائی اشفاق، تم ہی کچھ انصاف کرو، ہمیں اس گاؤں سے مت نکالو، ہم کہاں جائیں گے؟ تم تو جانتے ہی ہو کہ دھرم لال نے جو کچھ بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اسی لیے ہمارا کوئی قصور نہیں، ہمیں یہ سزائیں حق مت دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی، لیکن اشفاق بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ دیکھو بہن، میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تم جانتی تو ہو کہ وہ سب شدید غصے میں ہیں، میں مجبور ہوں۔ تم لوگ ایک دفعہ چلے جاؤ، پھر جیسے ہی حالات اچھے ہوئے، دھرم لال نے خود کو پیش کر دیا تو تم لوگ واپس آ جانا۔ وہ بڑی ملتجی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ جلدی آ جاؤ ورنہ بس نکل جائے گی، تانگے والے نے آواز لگا کر کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ہماری اس حویلی کی حفاظت آج سے تمہارے ذمہ ہے، کیونکہ وہ حویلی بڑی قیمتی ہے، ہم اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے، یہ ایک بہن کی التجا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ چار ناچار چودھری اشفاق کو وعدہ کرنا ہی پڑا۔ اس وعدے کے جس قدر برے نتائج مستقبل میں نکلے کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ ساری بات کرتے کرتے تانگے کی طرف بڑھ گئی اور تانگا بھی آگے بڑھ چکا تھا۔ آگے کی مشکلات کو سوچے بنا ہی چودھری اشفاق نے حویلی کی ذمہ داری لے لی تھی۔ اگلی صبح وہ حویلی کے پٹ کھول کے اندر گیا، ساتھ میں اپنے 2 ملازمین بھی لے گیا تاکہ اسے کوئی نقصان پہنچائے
تو اس خطرے سے بچ سکے۔ اس کے ملازمین پوری حویلی میں گھوم پھر کر اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس کی ہر ایک اینٹ سے عجیب وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس کے دونوں ملازمین جلد ہی وہاں سے جانے کے لیے پر تول رہے تھے، لیکن چودھری اشفاق ابھی جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ منموہن سنگھ والے واقعے کے بعد تمام ہندوؤں کو اس گاؤں سے نکال دیا گیا۔ اب سکھ برادری کو جب یہ پتا چلا کہ چودھری اشفاق نے دھرم لال کی حویلی کی صفائی ستھرائی کروائی ہے تو وہ سارے ایک دم سے چودھری کے خلاف ہو گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی باغی ہے اور دھرم لال کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ساری سکھ برادری شام کو مل کر چودھری اشفاق سے ملنے کے لیے آئی اور اسے دھمکی دی کہ وہ اس حویلی کا قبضہ بڑے آرام سے ہمارے حوالے کر دے، کیونکہ وہ ایک قاتل کی حویلی ہے اور ہم اس کو بالکل اجاڑ کے رکھ دیں گے۔ لیکن چودھری اشفاق نے ایک نہ سنی اور ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ میں ایک بہن سے وعدہ کر چکا ہوں، اسی لیے میں اس سے انکار نہیں کر سکوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ اس موضوع پر کوئی بھی بات نہ کی جائے۔ لیکن سکھ اس پر شدید طیش میں آ کر کہنے لگے، ٹھیک ہے کہ اگر تم اس حویلی کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہیں شدید نقصان پہنچائیں گے، ایسا نقصان جس کی بالکل بھی تلافی نہیں ہوگی۔ چودھری اشفاق اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ سارے لوگ جا سکتے ہیں۔ ساری برادری والے چلے گئے، لیکن ان کے تیور بتا رہے تھے کہ کچھ بھی کبھی بھی غلط ہو سکتا ہے۔ اشفاق بنا کسی بات کی پرواہ کیے اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ کچھ دن گزر گئے کہ ایک شام کو وہ زمینوں سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اسے تارا سنگھ ملا اور اس نے اس دفعہ اشفاق کو بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ ہمارے دشمنوں کا ساتھ دیتے ہوئے آپ کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ آج پہلی دفعہ اس نے اشفاق کو چچا کہنے کے بجائے چودھری کہا۔ اسے بڑا عجیب لگا، لیکن وہ اس کے اس بچگانہ سوچ اور بات سمجھتے ہوئے اسے نظر انداز کر گیا۔ وہ آگے بڑھ گیا اور سب کچھ اللہ پر چھوڑتے ہوئے دھرم لال کی حویلی کو ایک نظر دیکھتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا، جہاں فائزہ بڑی اداس بیٹھی تھی۔ بابا، تارا سنگھ نے چاندنی کو ہمارے گھر آنے سے روک دیا، اب وہ کبھی بھی ہمارے گھر نہیں آئے گی۔ دو آنسو اس کی گال پر لڑھک گئے۔ کوئی بات نہیں بیٹی، تم خود چلی جاؤ، اسے منا لو، ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ جتنا گاؤں پرسکون تھا، اتنی ہی آج کل بدمزگی پیدا ہو گئی تھی۔ اس پہ وہ کچھ پریشان تو تھا، لیکن اس سب کو زندگی کا حصہ سمجھتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگنے لگا کہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ دن گزر رہے تھے، سکھوں کی جانب سے ابھی تک تو سکون ہی تھا، لیکن چودھری جانتا تھا کہ یہ قوم ایک دم سے وار کرنے والی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے اور کبھی بھی، اسی لیے وہ ہمہ وقت ہوشیار رہتا تھا۔ ایک دن فائزہ نے اپنے باپ سے کہا کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ چچا دھرم لال کی حویلی کو اندر سے دیکھے۔ تو اس میں کیا بڑی بات ہے، چلی جاؤ، لیکن اکیلے نہیں جانا، میں پھر چاندنی کو ساتھ لے جاؤں گی۔ نہیں، اسے نہیں، کچھ مسائل ہیں، اسی لیے احتیاط بڑی ضروری ہے۔ ابا، ہم لوگ چھپ کر آرام سے مل لیں گے نا، کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلی جانا، لیکن ساتھ میں کسی کو لازمی بھیج دوں گا میں۔ اگلی شام کو فائزہ حویلی میں پہنچ گئی تھی، جہاں بڑے طریقے سے اس کی مشترکہ سہیلی مریم چاندنی کو بھی لے آئی تھی۔ دونوں سہیلی ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئی، کافی دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتی رہی۔ پھر مریم، جو کہ باہر والے کھلے دروازے کے پاس کھڑی تھی کہ کہیں تارا سنگھ نہ ادھر آ جائے، وہ دروازے پر ہی کھڑی تھی کہ چاندنی اور فائزہ چلتے چلتے حویلی کے اندر کی طرف چلی۔ مریم بھی بے خیالی میں امرود توڑنے میں مصروف ہو گئی۔ اچانک ہی تارا سنگھ وہاں آ گیا اور طیش میں آتے ہوئے حویلی کے اندر چلا گیا، جہاں چاندنی اور فائزہ کو ایک ساتھ دیکھتے ہوئے طیش میں آ گیا اور پوری قوت سے چاندنی کے منہ پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ نیچے جا گری اور گرتے ہی رونا شروع کر دیا۔ فائزہ اسے چپ کروانے کے لیے جھکی، لیکن تارا سنگھ نے اسے بھی تھپڑ مارنے کی کوشش کی، لیکن یہ کیا، اس کا ہاتھ وہیں رستے میں ہی رک گیا، جیسے ہوا میں معلق ہو گیا ہو۔ وہ پوری قوت سے اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا ہاتھ حیرت انگیز طور پر ایک ہی جگہ پر رک گیا۔ وہ درد سے چلانے لگا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میرا ہاتھ چھڑواؤ یہاں سے، میری مدد کرو، میری درد سے جان نکل رہی ہے، وہ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن مریم، فائزہ اور خود چاندنی بھی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جب کافی دیر ایک ہی حالت میں گزر گئی تو چاندنی اور مریم خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئی۔ فائزہ اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ کچھ بھی کر نہیں پا رہی تھی۔ اچانک ایک دیو ہیکل سجن اس کے سامنے ظاہر ہوا اور پھر اس نے تارا سنگھ کے سامنے ہو کر زور سے ایک تھپڑ اس کے سر پر رسید کر دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرا اور پھر اس کا ہاتھ آزاد ہو گیا۔ وہ جیسے ہی اٹھا تو وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ دیو ہیکل خوبصورت سجن ایک دم سے فائزہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کچھ گلاب کے پھولوں کو اس پر نچھاور کرنے لگا۔ فائزہ کے پیر منجمد ہو گئے۔
وہ सूखे पत्ते की मानंद कांपने लगी, लेकिन एक बेहिस हरकत वहां खड़ी रही, जैसे उसे भूल गया हो कि वो क्या करने आई थी या आगे उसने क्या करना है। वो जिन उसकी इस कैफियत से बहुत महसूस हो रहा था, लेकिन जल्दी उसने उसे जाने दिया और फिर हवेली के अंदरूनी दरवाजे में से गुजर गया। जब काफी देर गुजर गई, वो कुछ होश में आई तो वहां से भाग गई। भागते भागते न जाने क्यों से ऐसे लग रहा था कि वही जिन अभी भी उसे देख रहा है। वो शदीद भाग रही थी, फिर एकदम से पैर मुड़ा और वो गिरते गिरते बची। ये जैसे उसे किसी ताकतवर चीज ने अपने हाथ में पकड़ लिया हो। वो किस तरह से घर पहुंची, कैसे अपने कमरे में पहुंची, उसे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन उसे बस इतना याद है कि जब वो अपने कमरे में पहुंची तो कोई खिड़की की ओर से उसे भी देख रहा था। उसने खौफजदा होकर आंखें मूंद ली और सर ता पैर कंबल ले लिया, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही। अभी उसने खुद को बैरूनी हालात से बचाने के लिए कंबल अपने ऊपर लिया ही था कि एक सुरीली सी आवाज उसके कानों में रस घोलने लगी, जैसे कोई सुरों की मलका को छेड़ बैठा हो और वो पूरे वसूख से कह सकती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में से हसीन और दिल फरेब आवाज कभी भी नहीं सुनी थी। वो उसके दिल को अपनी मुट्ठी में ले रहा था। वो आंखें मूंदे बस उसको सुनने में मगन थी। कुछ देर के बाद जब उसे कुछ होश आई तो उसने उस सुर को दोबारा सुनने की कोशिश की, लेकिन वो फिर उसे सुनाई नहीं दिया। एकदम से उसके कमरे की खिड़की खुली और ठंडी हवा के झोंके उसके कमरे में चारों तरफ से आने लगे। वो हवा इतनी नर्म और खूबसूरत थी कि उसके जिस्म के आर पार होते हुए भी उसे बुरी नहीं लग रही थी। वो इसी कैफियत में न जाने कितनी ही देर और रहती कि एकदम से अम्मी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया और वो तेजी से अपने कमरे में चारों तरफ देखते हुए हैरान हो रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। फायजा बेटी, ये कोई जिंदगी नहीं है कि बस बाग की सैर कर ली, घूम फिर लिया या फिर झूले झूल लिए। कुछ घरदारी भी सीखनी होती है। तुमने अपने अगले घर भी जाना है, इसीलिए तुमसे ये कहती हूँ कि घरदारी सीखो, ताकि अगले घर में जाकर हमारी इज्जत बढ़ा सको, ना कि कम कर दो। ये पकड़ो सब्जी और मेरे साथ मिलकर बनाओ। तुम्हें पता तो है कि आजकल वो किस कदर परेशान रहते हैं, राह जाती मुसीबत को गले लगा बैठे हैं। ना तो उन गैर मुस्लिमों से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता है, बस बिना सोचे समझे ही एक की मदद करने लग गए हैं और दूसरों से दुश्मनी बना ली है। अम्मी ने मेरे सामने पालक के गट्ठे रखते हुए कहा, जबकि खुद वो किसी बड़ी गहरी सोच में थी। मैं बेध्यानी में पालक काटने में मगन थी। ध्यान तो सारा हवेली की जानिब था, जहां वो देव हैकल जिन रहता था। हैरत की बात तो यह थी कि जिन जन्नात के बारे में किताबों या कहानियों में पढ़ते थे, आज उसे हकीकत में अपने सामने देखते हुए मुझे कुछ खौफ या डर महसूस नहीं हुआ था, बल्कि उसका सरापा अभी तक मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैं बिना एक लफ्ज कहे पालक काटने में मगन थी। फायजा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जी अम्मी, क्या हुआ? अम्मी ने एकदम से देखा जहां पर अजीब से रंग बिखरे हुए थे। अम्मी ने फायजा की जानिब एक दफा फिर गौर से देखा, कुछ टटोलते हुए इधर उधर देखकर कहने लगी, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अपने बाप की इज्जत का पूरा पूरा ख्याल रखना। कहीं ये ना हो कि अकलौती औलाद होने के बावजूद वो टुकड़े करने में जरा देर नहीं लगाएंगे। फायजा अपनी ऐसी इज्जत अफसाई पर बेहद शर्मिंदा हुई और फिर से पूरे गौर व फिक्र के बाद सब्जी काटने में मसरूफ हो गई। खाना मैं बनाऊंगी, फायजा ने माँ के गुस्से को काबू में करते हुए कहा, और माँ ने हंसना शुरू कर दिया कि नहीं बीबी, अभी बस तुम ये सब्जी ही बनाना सीखो, खाना मैं खुद ही बना लिया करूंगी, क्योंकि अभी हमारा इस घर से बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं है। माँ ने फायजा को मोहब्बत से देखते हुए कहा। फायजा इसी बात पर हंसने लग गई। जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि हंसने वाले दिन बहुत थोड़े रह गए, अभी रोने के दिन शुरू होने वाले हैं। अचानक ही चांदनी की माँ तारा सिंह के साथ घर में दाखिल होते हुए ऊंची आवाज में कहने लगी, जिस पर फायजा की माँ तिल मिलाकर उठ बैठी। अरे रोए हमारे दुश्मन, अल्लाह ना करे कि मेरी बेटी कभी रोए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और ये तारा सिंह हमारे घर में क्यों ऐसे मुंह उठाए अंदर दाखिल हो रहा है? अरे कोई तमीज लिहाज इसको रह गया है या नहीं? पहले तो ये ऐसे कभी यहाँ मुंह उठाए नहीं आया था, अभी क्यों आया है? अगर चौधरी को पता चला तो वो इसको मजा चखा देगा। तुम लोग या तो धर्मलाल की हवेली की हिफाजत छोड़ते हुए वो हमारे हवाले कर दो, या फिर ये गांव ही छोड़ दो, क्योंकि हम लोग अक्सरियत में हैं और इस गांव पर हमारा ज्यादा हक है। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? आबाओ अजदाद का खून शामिल है इस जमीन में। जाना है तो तुम लोग जाओ यहाँ से, हम मुसलमान तो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। फायजा की मां ने तिल मिलाते हुए कहा। तारा सिंह आगे बढ़ा और उसने फायजा का हाथ पकड़ लिया। एकदम से इस तरह करने पर फायजा बौखला गई और साथ ही चीखने लगी।
فائزہ کی ماں بھی اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے وہ بھی آگے بڑھی اور پھر اپنے حواس قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھ کر تارا سنگھ کے منہ پر تھپڑ مارنے لگی۔ تارا سنگھ نے ایک ہاتھ سے فائزہ کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ماں کو پکڑ کر گھسیٹنے لگ گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ دونوں خواتین اپنی حفاظت ہی نہ کر سکی۔ چیخو پکار کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ساتھ ہی پورا گاؤں وہاں جمع ہو گیا، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اتنی طاقتور قوتوں کا مقابلہ کر سکے۔ بس خاموش تماشائی بنے ہوئے وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اچانک سے چودھری اشفاق بھی اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ اصل میں وہ بسوں کے اڈے پر ابھی پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنی بہن سے لاہور ملنے کے لیے جانا تھا، لیکن پھر گھر میں پیسوں والی تھیلی بھول گیا۔ بس اسی کو لینے کے لیے واپس گھر کی طرف مڑ گیا، لیکن پھر اسے جب یہ پتا چلا کہ اس کے گھر میں کون سی آفت آ گئی ہے تو وہ بھاگتے ہوئے واپس آیا۔ ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا تھا جس نے آتے ہی تارا سنگھ کے سر میں دے مارا۔ خوف کے مارے کچھ لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں کیونکہ انہیں یہی لگا تھا کہ اب یہ تارا سنگھ کی باری ہے۔ ڈنڈا لگنے کی دیر تھی کہ وہ نیچے ہی بیٹھتا چلا گیا۔ چودھری اشفاق نے بیٹی اور بیوی کو اندر کی طرف دھکیل کر باہر سے کمرے کے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ وہ آگے بڑھ کر ابھی اور مارنا چاہتا تھا کہ اچانک ہی اس کا بوڑھا اور طاقتور چچا وہاں آ گیا۔ اس کے باپ کی وفات کے بعد سے وہ ان کے گھر کی سربراہی کرنے میں مصروف تھا۔ وہ چیخ کر کہنے لگا کہ نانا، میرا بیٹا بس اتنا ہی کافی ہے، اب اسے اور کچھ مت کہنا۔ جو کچھ اس نے کیا ہے اور ابھی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، اگر یہ کسی انسان کا بچہ ہو تو یقیناً دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ فی الحال اسے یہاں سے نکالو، کہیں پولیس وغیرہ آ گئی تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے۔ اور پھر تارا سنگھ کو اس کی ماں سمیت وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے وہ وہیں پہ بچھی ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کا چچا بھی اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھو بیٹا، اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ان سکھوں سے خود کو دور رکھو۔ ہمارے ساتھ یہ کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے، اور تم نے دیکھا ہے نا تارا سنگھ کو اس کی آنکھیں کیسے آگ برسا رہی تھی۔ تم دھرم لال کی حویلی کی جان چھوڑ کر اپنی جان بچاؤ۔ نہیں چچا، وہ حویلی تو میرے لیے کسی کا وعدہ ہے، اور مسلمان وہی ہے جو اپنے وعدے کی پاسداری کرے، اسی لیے میں اس حویلی کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ چودھری نے بڑے مصمم ارادے سے جواب دیا۔ جو راہ قبر میں ہے نا چچا، وہ کبھی بھی قبر سے باہر نہیں آ سکتی، اسی لیے مسلمان ہونے کے ناطے مجھے ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باتوں ہی باتوں میں چچا نے کمرے کا باہر سے لاک کھول دیا، جس کے بعد فائزہ اور اس کی ماں کمرے سے باہر نکل آئی۔ بس آج کے بعد فائزہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گی، سب کان کھول کر سن لیں۔ میں بات کو بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں، وہ دو ٹوک انداز میں بولتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فائزہ نے سر جھکاتے ہوئے ہاں میں جواب دیا۔ لیکن بابا، میں شام کو چھت پر تو جا سکتی ہوں نا؟ فائزہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، اگر جانا بھی ہوا تو ماں کو ساتھ لے کر، لیکن صرف اسی صورت میں جب تارا سنگھ گھر نہ ہو، کیونکہ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لازمی لے گا، کیونکہ دشمن کو کبھی بھی ہلکا مت لیں۔ بابا آپ بالکل بھی فکر نہیں کریں، میں پوری احتیاط کروں گی۔ اور ہاں بیٹا، چاندنی کے ساتھ بھی کوئی رشتہ ناتا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی تو اسی کی بہن ہے نا۔ جب آپ لوگوں کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی ان لوگوں کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چودھری نے بڑے واضح انداز میں سب کچھ سمجھا دیا، اور فائزہ نے کافی حد تک سمجھ بھی لیا۔ وہ دوبارہ سے ماں کے ساتھ کچن کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ جب وہ کچن میں مصروف تھی تو اسے ایسے لگا جیسے کوئی اس کے کمرے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پہلے تو اسے یہ اپنا وہم لگا، لیکن پھر جلدی اسے احساس ہو گیا کہ یہ محض وہم نہیں ہے، بلکہ کوئی واقعی اس کے کمرے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جب وہ کچن سے باہر صحن میں نکلی تو صحن میں پیروں کے نشانات تھے جو اس کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ انہی قدموں پر چلتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں وہی ایک مانوس اور دل کو لبھانے والی خوشبو نے چاروں طرف سے اسے گھیر رکھا تھا۔ وہ اسی خوشبو میں کھو چکی تھی۔ ایک دم سے کھڑکی کھلی اور پھر وہ کھڑکی بند ہو گئی، جیسے کوئی اس کھڑکی میں سے اندر داخل ہو گیا ہو۔ اسے کوئی ڈر یا خوف نہیں تھا، کیونکہ جیسے جیسے وہ محفوظ سے حصار میں آ گئی ہو۔ ایک دم سے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور پھر وہی جنزادہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ پوری آنکھیں کھولے اسی کی جانب دیکھے جا رہا تھا۔ کہ کون ہو تم، اور یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ فائزہ نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہوں اور تمہیں آنے والی مصیبتوں سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تم پہ بہت ساری مصیبتیں آنے والی ہیں، لیکن اگر تم تھوڑی سی احتیاط کرو تو ان پریشانیوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا سکتی ہو۔ وہ اپنے انتہائی نرم سے لہجے میں بات کر رہا تھا، اور فائزہ کے کان جیسے کسی شیریں رس کے مزے لے رہے تھے۔ فائزہ، میں تمہیں تب سے جانتا ہوں جب ابھی تم بہت چھوٹی تھی، پھر تم اس باغ میں جایا کرتی تھی۔ بس میں اس حویلی کی بیرونی کھڑکی سے تمہیں دیکھا کرتا تھا۔ تمہاری معصومیت مجھے بڑی ہی بھلی لگتی تھی۔ بس
میں اسی معصومیت کی وجہ سے تم سے محبت کرنے لگ گیا۔ پھر ہر قدم پر یہی کوشش کہ تمہاری مدد کر سکوں، تمہیں کبھی کوئی دکھ یا نقصان نہ پہنچائے۔ تارا سنگھ اور اس کے گھر والے تمہارے جانی دشمن بن چکے ہیں، لیکن میں نے اس دن سے اسے ایسا مزہ چکھا دیا تھا کہ وہ اب تمہاری جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ میں ایک مسلمان جن ہوں اور سلم لال کی حویلی میں صدیوں سے رہ رہا ہوں، اور اپنے مالک کی فراری کے بعد سے اس حویلی کی حفاظت کر رہا ہوں۔ جلد ہی میرا مالک یہاں واپس آ جائے گا، لیکن وہ ایک قاتل ہے، اور کیا تم ایک قاتل کی مدد کرو گے؟ قاتل وہ نہیں ہے، بلکہ قاتل تو کوئی اور ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ بڑا سگا رشتہ ہے اس کا منموہن سنگھ سے۔ اسی لیے تم اس معاملے میں نہ پڑو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ اور واقعی اس نے ایسے ہی کیا۔ پھر بعد میں آنے والے ہر لمحے میں اس جن نے میری مدد کی۔ نہ جانے کیوں وہ جن فائزہ کے دل میں بس سا گیا تھا۔ اب تو وہ روزانہ سے ملنے کے لیے آتا تھا، لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا کہ وہ ایک دن کے لیے بھی نہیں آتا تو فائزہ کا دل بھی عجیب سی بے چینی کا شکار ہو جایا کرتا تھا۔ دوسری طرف تارا سنگھ کا ایک بازو بہت ہی درد کا شکار ہو گیا تھا، اس ہاتھ سے وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہت بہت علاج کروائے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب تو اس نے علاج کروانے بھی چھوڑ دیے تھے، لیکن کبھی کبھی وہ گاؤں والوں کو تنگ کرنے کے ہیلے بہانے سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن دیسی مہینے کی 20 تاریخ کو گاؤں میں ہندوؤں کا بہت بڑا تہوار ہوا کرتا تھا، جہاں پورے ملک سے ہندو شامل ہوا کرتے تھے۔ احتراماً سکھ برادری بھی اس تہوار میں شامل ہو جایا کرتی تھی۔ اس میں لوگ بہت سارے کھانے بنا کر بانٹا کرتے تھے، اور خاص طور پر غریبوں کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ اس تہوار میں 3 دن تک یہ تہوار جاری رہتا۔ دھرم لال کے گھر والے اس تہوار میں شامل ہونے کو بے چین تھے، لیکن مجبوری تو یہ تھی کہ وہ لوگ یہاں واپس اس گاؤں میں بھی آ نہیں سکتے تھے۔ آج تہوار کا آخری دن تھا۔ اس میں تو ہندو اپنے بتوں سے دلی مرادیں مانگا کرتے تھے، اور کچھ ہندو تو چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے جن کی پچھلی دفعہ کی مرادیں پوری ہو چکی تھیں۔ عصر کے بعد کا وقت تھا کہ فائزہ اپنے گھر کی 4تھی منزل کی چھت پر بیٹھے ہوئے تہوار کا نظارہ کر رہی تھی کہ اسے چچا دھرم لال کہیں سے آتا ہوا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گٹری تھی، اور اس نے آتے ہی وہ گٹری فائزہ کی حویلی کی جانب پھینک دی۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ چچا دھرم لال کو ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئی، لیکن چچا کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ تیزی سے نیچے آئی، اور اس کے پہلے کہ اماں کی نظر اس پر پڑے اس کی گٹری اٹھائی اور تیزی سے اپنے کمرے میں آ گئی جہاں وہ پہلے سے موجود تھا۔ اس نے تیزی سے دروازہ بند کیا کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ جیسے ہی دروازہ بند کیا، وہ مکمل طور پر سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ یہ گٹری تم نے کیوں اٹھائی ہے؟ جب تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اپنی احتیاط تم نے خود کرنی ہے، تو پھر بات کو سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ یہ اس جن کا نیا انداز تھا جو فائزہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ ششدر سے اسے دیکھتی رہی، پھر وہ گٹری کو دور پھینک کے بولی کہ اس نے چچا دھرم لال کی حویلی کی جانب سے دور، بہت دور بھاگتے ہوئے اور یہ گٹری اندر پھینکتے ہوئے دیکھا اس کو۔ اچھا، یہ کھولو، اسے غور سے دیکھو۔ فائزہ نے جن کے کہنے پر گٹری کو کھولا، اور پھر اس میں سے عجیب و غریب چیزوں جیسا ایک جوڑا نکلا، جس کے ساتھ ہم رنگ پگڑی بھی تھی، ساتھ میں ایک جوتے کا جوڑا، اور پھر ایک لمبا سا خنجر بھی تھا۔ وہی چیزیں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، لیکن منہ سے بولی کچھ نہیں۔ پھر وہ جن کی طرف دیکھنے لگی۔ اچھی لڑکی، جانتی ہو یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ فائزہ سے سوال کرنے لگا۔ نہیں، میں نہیں جانتی۔ یہ سب کچھ منموہن سنگھ کے بیٹے تارا سنگھ کا ہے، اور اب یہ سوال کہ یہ دھرم لال کے پاس کیسے آیا، تو اس کا جواب کچہری میں ملے گا، جو کہ کل فیصلہ سنا دے گی۔ فائزہ ششدر ہو کر سب کچھ سننے میں مصروف تھی، اور اس کے عین توقع کے مطابق اگلے دن کچہری لگی، کیونکہ سکھ بہت جلد فیصلہ چاہتے تھے۔ اسی لیے گاؤں کے بہت بڑے بڑے منصف اس میں موجود تھے۔ سکھ برادری بڑے وثوق سے کہہ رہی تھی کہ یہ قتل دھرم لال نہیں کیا ہے۔ آج اس بحث کو نتیجے کا رنگ دینے کے لیے گاؤں کے ہر بندے عورت اس میں دعوت دی گئی تھی۔ تارا سنگھ بار بار مونچھوں کو بل دیتے ہوئے ہنستا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب پنچایت نے سارے دلائل ایک دفعہ پھر سے سنے تو اچانک ہی تارا سنگھ کھڑا ہو گیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ اس نے ہی اپنے باپ کا قتل کیا ہے۔ ساری پنچایت پر سانپ سونگ گیا، اور پھر سب تارا سنگھ کو باری باری دیکھ رہے تھے۔ فائزہ یہ سب کچھ اپنی ماں کے ساتھ گھر کی چھت پر بیٹھ کر دیکھ رہی تھی۔ سب حیران اور پریشان تھے۔ پھر پنچایت کے بڑوں نے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ اپنی ماں کے کہنے پر۔ یہ دوسرا بڑا بم تھا جو تارا سنگھ نے بھرے گاؤں کے سروں پر پھوڑا تھا۔ سب حیران تھے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پھر وہ بولا کہ میری ماں گلاب سنگھ سے شادی کرنا چاہتی تھی،
اس نے میرے دل میں میرے باپ کے لیے شدید نفرت ڈال دی اور میں بہت دفعہ بالوں سے جائیداد مانگتا تھا، وہ اسے بھی ابھی دینے کو تیار نہیں تھا جب تک میری بہن کی شادی نہیں ہو جاتی، اسی لیے میں فی الحال خاموش رہوں۔ لیکن اماں بھی دوسری طرف بے چین رہتی تھی۔ بس یہ سب کچھ ملی جلی باتیں تھیں۔ پھر جس شام کو میں نے ابا کو مارنا تھا تو اس شام کو چچا دھرم لال کھیتوں میں پانی دے کر واپس آ رہا تھا کہ میں ابا کا کام تمام کر چکا۔ ٹیوب ویل کا پانی ایک دم سے سرخ ہو گیا۔ چچا دھرم لال اسی پانی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس ٹیوب ویل کے قریب پہنچ گئے۔ وہیں ابا آخری سانسوں کے ساتھ ترک رہا تھا۔ دھرم لال سے چند ایک باتیں کرنے کے بعد ابا مر گیا۔ میرے لیے یہ بڑا ہی سنہری موقع تھا۔ میں نے شور مچا دیا کہ میرے ابا کو دھرم لال نے مار ڈالا ہے۔ وہ بیچارہ اور اس کے گھر والے گاؤں سے نکل گئے۔ واپس اس گاؤں میں نہیں آنا ہے۔ آپ نے میری بات سن لی ہے، بس مجھے جو بھی سزا دیں مجھے منظور ہے۔ منموہن سنگھ کی ماں کو بھی لایا گیا اور پھر اعتراف کروا لیا گیا، ورنہ وہ کہاں ماننے والی تھی۔ بڑی مشکل سے سچ بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ عدالت نے سزائے موت کی سزا ہی سنائی اور ساتھ میں تارا سنگھ کی ماں کو گاؤں سے نکال دیا۔ بہترین فیصلہ تو تب ہوا جب دھرم لال اور اس کے گھر والوں کو واپس گاؤں میں بلا لیا گیا۔ بہت سال گزر گئے، ہندو اور مسلمان آج بھی اس علاقے میں ایک ساتھ بڑی ہی ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ فائزہ نے اس جن سے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھ کر پھونکا تھا؟ کچھ بھی نہیں اچھی لڑکی، بس تمہاری محبت میں سارا کچھ کیا۔ آج فائزہ کی شادی کو کئی سال گزر گئے۔ 3 بچوں کے ساتھ بہترین زندگی گزارنے پہ وہ اللہ کے بعد اس جن کی شکر گزار تھی۔ تارا سنگھ کو سزائے موت ہو گئی، پورا گھر ہی اجڑ گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد سب کچھ روٹین پر آ گیا۔